بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا جس میں ہم سب زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں، اسے نعمتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ بنایا گیا ہے، اس لیے کہ جس جہاں میں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اسے جنت کہتے ہیں، اور جس جہاں میں صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی اس کا نام جہنم ہے۔ اس دنیا میں نعمتیں بھی ہیں اور مصیبتیں بھی ہیں۔ اگر اس دنیا کا مزید گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اس دنیا میں نعمتیں کم ہیں۔ بعض کام انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق بھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کا تعلق نعمتوں کی طرف منسوب ہے، لیکن ہر کام انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، لہذا بآسانی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مصیبتوں کا تناسب نعمتوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری مثبت اور منفی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان نعمتوں اور مصیبتوں کے حوالے سے انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کسی انسان پر نعمتوں کا حال آتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میرا حق تھا اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی شخص پر اگر مصیبتوں کا حال بھیج دیا جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کر کے ہائے واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ وہ نعمتوں کے حال میں شکر کرتے ہیں اور مصیبتوں کے حال میں صبر کرتے ہیں، اور دونوں احوال کو آزمائش سمجھتے ہیں اور اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ اس کا تعلق لازمی نتیجہ ان کے حق میں یہ نکلتا ہے کہ شکر کے بدلے میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی معیت صبر کے بدلے میں حاصل ہوتی ہے۔ ایسا شخص بظاہر پریشان حال نظر آتا ہے، اس کے چہرے کی بشاشت، اس کے دل کا سکون، اس کی روح کی فرحت، اس کے لبوں کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کا نور، اس کے ذہن کا سرور یہ بتلاتا ہے کہ وہ اپنے اس حال سے از خود نکلنا نہیں چاہتا۔ ایسے لوگ مادی نعمتوں کے اعتبار سے اپنی ذات کے لیے قناعت کو اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے سخاوت کو اصول بنا لیتے ہیں، لہذا حالات کے اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کہیں سے کچھ آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں، پھر اسے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی خلافت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا منصب قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دینے والا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تقسیم کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ ان کا ایک ہاتھ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ دینے کے لیے اللہ کے بندوں کی جھولیوں میں ہوتا ہے۔ اس دارالامتحان میں امتیازی نمبروں سے اعلیٰ پوزیشنوں پر کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں۔